اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 ربیع الاول اسلامی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی قوم کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج تک تورات اور انجیل میں وہ علامات اور نشانیاں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں۔ خود تورات اور انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی بنا پر اپنے بیٹے کی طرح خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان نبی کی خوشخبری دیتا ہوں، جن کی تصدیق کرتا ہوں، جن کا نام احمد ہے۔ سورہ صف کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ بہقی فی دلائل النبوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت ابو ذر رضی اللہ کے بارے میں پیشین گوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ تنہا ہی رہتے ہیں، تنہا ہی مریں گے اور تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ وہ مقام ربضہ میں اکیلے جا کر رہے، وہیں تنہائی کی زندگی گزاری اور وہیں وفات پائی۔ ان کے پاس صرف ان کی بیوی اور غلام تھا۔ بہقی کی حدیث ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو جماعت چھوڑنے سے رک جانا چاہیے، ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ: جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، مغفرت اور طلب رحمت کی دعا۔ مغفرت اور طلب رحمت کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہماری مغفرت فرما دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بڑے ہی مہربان ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کے لیے دعائیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو تو وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتا رہے تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ بہقی کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، نقصان کے بعد کی آسانیوں پر اترانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب ہم نقصان پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری ان نشانیوں کے بارے میں بھی شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی موجودہ آسانیوں میں پڑھ کر گزری ہوئی مصیبتوں کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ انہیں ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کا ایک ایک قطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے گا، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لیے کڑوا کر دے گا۔ ترغیب اور ترہیب کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، انجیر سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے، پھر وہ قرض دار اس کو کوئی ہدیہ دے یا اپنی سواری پر سوار کرائے تو نہ ہدیہ قبول کرے نہ اس کی سواری پر سوار ہو، البتہ اگر اس قرض کے معاملے سے پہلے اس قسم کا برتاؤ دونوں میں تھا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔